عقیدہ جس پر ہمارے ولی پیرا دیتے رہے، میرے بھائیو ہم کیوں نہیں دے رہے؟ ہم ڈرتے ہیں۔ ہمارے کچھ لوگ جو ہے وہ تو کہتے ہیں بس مسجد تک ہے، وہ کہتے ہیں عوام کو سمجھ نہیں آتی، چھوڑو عقیدہ تو عوام کو سمجھ نہیں آتا۔ میں نے کہا اگر عقیدہ اتنا عام ہوتا تو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی کتاب ہے عقل بیدار، اس میں آپ لکھتے ہیں از مذہب رفاظ واز ملت خوارج بیزار من کے سنی دوست ہاں یار، آپ فرماتے ہیں کہ میں رافضیوں سے بھی بیزار ہوں، خارجیوں کی ملت سے بھی بیزار ہوں۔ رافضی کون ہے؟ جو اہل بیت کو ماننے کا دعویٰ کرے، صحابہ سے بغض رکھے۔ اساتذہ جو ہے انداز اس میں تعریف کر رہا ہوں کہ جو صحابہ سے بغض رکھے، اہل بیت کی محبت کا دام بھرے، حقیقت میں مکار ہے، ویسے دعوے دار ہے۔ اور خارجی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کو ماننے کا دعوے دار ہو مگر اہل بیت جو ہے ان سے بغض رکھے۔ اور آپ فرماتے ہیں میں رافضیوں سے بھی بیزار ہوں، از مذہب رفاظ واز ملت خوارج بیزار، فرماتے ہیں رافضیوں سے بھی بیزار ہوں، خارجیوں سے بھی بیزار ہوں۔ کیوں؟ کہتے ہیں من کے سنی، کیونکہ میں سنی ہوں۔ سلطان بہو ویسے ولی بن گئے، سنی تھے کام ولی ہونے۔ کہتے ہیں من کے سنی کیونکہ میں سنی ہوں۔ آج کہتے ہیں من کے سنی ہوں، دوست دار چہار یارم، کہتے ہیں کیونکہ میں چاروں یاروں کو سلام کرتا ہوں، چاروں یاروں کو مانتا ہوں، میں ابو بکر کو بھی مانتا ہوں، عمر کو بھی مانتا ہوں، عثمان کو بھی مانتا ہوں، مولا علی کو بھی مانتا ہوں۔ کہتے ہیں کیونکہ رافضی ہو رہا نا، آپ فرماتے ہیں رافضی جو ہیں وہ پہلے تین جو خلیفہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے تین جو یار ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کو نہیں مانتے، ان سے بغض رکھتے ہیں، باقی صحابہ کو بھی۔ یہاں انہوں نے بات تین کی تو کہتے ہیں کہ جو خارجی ہیں، خارجی پہلے تین کو ماننے کے دعویٰ کرتے ہیں، چوتھے جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں۔ تو آپ یہ لوگوں ہم کو بتا کر گئے ہیں کہ رافضیوں کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ از مذہب رفاظ واز ملت خوارج بیزار، فارسی کہتے ہیں بیزار، میں بیزار ہوں۔ متکلم کا بولا، کہتے ہیں میں بیزار ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ من کے سنی دوست دار چہار یار، کہتے ہیں کیونکہ میں سنی ہوں، نبی پاک کے چاروں یاروں کو مانتا ہوں۔ آپ نے لازم کر دیا، بتایا کہ جو سنی ہے وہ رافضیوں سے بھی بیزار ہو، وہ خارجیوں سے بھی بیزار ہو، وہ کرے سلام اسی کرے جو چاروں یاروں کو ماننے والا ہے۔ اب سمجھ آئیے آپ کو؟ اس واسطے میرے بھائیوں عقیدہ بہت لازم ہے، بہت ضروری ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں نا، روزہ رکھتے ہیں، کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے عقیدہ ہے، عقیدہ مقدم ہے۔ یعنی اگر عقیدہ صحیح ہوگا نماز قبول ہوگی، روزہ قبول ہوگا، حج زکوٰۃ دیگر جو نیک اعمال ہیں وہ تب قابل قبول ہوں گے جب ہمارا عقیدہ 100% ٹھیک ہو۔ اور اگر ہم نے معاذ اللہ رافضیوں کی بولی سن کے ابو بکر پاک کے خلاف ہم بولنے لگ پڑے، عمر پاک کے خلاف، عثمان پاک کے خلاف، خارجیوں سے سن کے معاذ اللہ مولا علی پاک کے خلاف، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف،